بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نقد نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا بالکتاب المبین وانزل علینا القرآن بلسان عربی المبین وقص فیہ احسن القصاص موعظۃ وذکریٰ للمؤمنین والصلاۃ والسلام علی نبی الصادق الامین محمد رسول اللہ وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بحمدللہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور سینکڑوں کتب کی کامیاب اشاعت کے بعد تفسیر قرآن نور الثقلین کا پروجیکٹ بھی پائے تکمیل کو پہنچا چکا ہے، اور اب قرآن مجید اور روایات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق قصص الانبیاء علیہ السلام کا نورانی مجموعہ منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ چند سال قبل سربراہ ادارہ علامہ ریاض حسین جعفری صاحب قبلہ نے اس کار خیر کو پائے تکمیل تک پہنچانے یعنی بزبان اردو قصص الانبیاء کی تالیف کی ذمہ داری مجھ بے بضاعت کو سونپی تھی، لیکن افسوس کہ میں چند موانع کے بموجب یہ کام انجام نہ دے سکا۔ اس دوران میں حضرت علامہ کے تحقیقی، تدقیقی اور اشاعتی عشق و جنون نے قصص الانبیاء علیہ السلام اشتہاردی کا ترجمہ پیش کرنے کا ان کی رہنمائی فرمائی، اور آج وہ یہ منزل بھی سر کر چکے ہیں۔ شیعی نقطہ نظر سے فارسی میں اگرچہ اس موضوع پر اور بھی کتب میسر ہیں، مثلاً قصص القرآن، بلاغی وغیرہ، لیکن حضرت ناشر نے اس سلسلے میں آیت اللہ محمد محمدی اشتہاردی قبلہ کی تالیف لطیف کا انتخاب فرمایا ہے، جو اپنی جگہ پر لائق تحسین امر ہے۔ اس کتاب کے ترجمے کے لیے مولانا آزاد حسین کے انتخاب کی داد دیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، گویا تالیف و ترجمہ سونے پر سہاگا کے مصداق ٹھہرے۔ یہ امر بھی باعث مسرت ہے کہ ادارہ کتاب ھذا کو امسال ماہ سیام کے مبارک موقع پر منظر عام پر لا رہا ہے، جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لہٰذا اس موقع پر اشاعت کتاب ھذا کو ارمغان رمضان کہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کتاب 2 حصوں پر مبنی ہے۔ پہلے حصے میں ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے احوال ما تذکرہ اقوام و ملل درج ہیں، جبکہ دوسرا حصہ خاتم الانبیاء سرور کائنات کے حضور پر نور کتاب سیرت کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس موضوع پر قابل تحسین مختصر مگر جامع کاوش ہے۔ اس پر مستزاد قرآن مجید میں مذکور غیر انبیاء شخصیات مثلاً حضرت لقمان اور اصحاب کہف وغیرہ کے قصوں کو بھی اسی حصے میں شامل کیا گیا ہے۔ یوں یہ کتاب عصمت کے ساتھ ساتھ کتاب حکمت اور کتاب عبرت بھی بن گئی ہے۔ آج کے مادی دور میں اس مجموعہ روحانی و نورانی سے بھرپور فیض حاصل کیا جا سکتا ہے اور واصل باللہ ہوا جا سکتا ہے۔ میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص اس کتاب کا شوق و ذوق کے ساتھ مطالعہ کرے، اس کے دل کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہونا لازمی لابودی ہے۔ حضرت علامہ کے سیر حاصل مقدمہ کی موجودگی میں مزید تحریر کی ضرورت نہ ہونے نیز وقت کی کمی کے باعث اس مختصر سی تعارفی تقریض پر اکتفا کر رہا ہوں۔ بفضل حق سبحانہ یہ ادارہ ھذا کی مطبوعات پر میری اندازاً سویں تقریض ہے۔ ان تمام تقریضات کو مرتب کر کے نقد نو کا نام دے دیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت علامہ ریاض حسین جعفری اس عظیم کاوش قصص الانبیاء کی اشاعت پر ہماری دلی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور نقد نور بھی انہی کے نام منتسب کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی علمی، عملی، اشاعتی اور تبلیغی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اجر آخرت سے نوازے، آمین۔ پروفیسر مظہر عباس چودھری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہمارا اساسی قانون اور اسلامی تہذیب و تمدن کی مستحکم بنیاد و دلیل ہے۔ قرآن کی اہمیت و افادیت اور وثاقت کا اغیار نے بھی اقرار کیا ہے، اور وہ عمیق مطالعہ اور بسیارے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن مجید نہ صرف اسلامی تہذیب کا درس دیتا ہے بلکہ اقدار و ثقافت آفرین اور زندگی ساز بھی ہے۔ کوئی مقدس کتاب ہو یا غیر مقدس، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو تاریخی اعتبار سے قدیم ترین ہو اور اس کا تاریخچہ قرآن کے مانند روشن و عیاں ہو۔ آج کا اسلام شناس دشمن بھی جب اسلامی تہذیب و تمدن اور تاریخ قرآن کی جانب نگاہ کرتا ہے تو اس کا اس حقیقت پر محکم یقین ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن بغیر کسی کمی و زیادتی کے وہی قرآن ہے جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کاتبان وحی کے ذریعے اس زمانے کے مطابق سادہ ترین انداز میں لکھا گیا تھا اور بعد میں دنیائے اسلام کے اہم ترین سیاسی و ثقافتی مراکز میں بھیجا گیا تھا۔ قرآن کریم اکثر علوم اور اسلامی معارف کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم وحی الہی ہونے کے ساتھ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین سند بھی شمار ہوتا ہے۔ نیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدر اسلام کی تاریخ، غزوات اور تکوین اسلام سے مربوط تحویلات کو پہچانوانے کا قدیم ترین ماخذ ہے۔ قرآن ایک بلند پایہ اخلاقی کتاب ہے۔ یہ دنیا کی بہترین اور سبق آموز داستانیں بیان کرتی ہے، فضائل کو اپنانے اور رذائل سے بچنے کی نصیحتیں کرتی ہے، نیز حکمت عملی اور بنیادی و اساسی اخلاق و آداب کی تعمیر کرتی ہے۔ تمام فرقے اسلامی اس بات کے معتقد ہیں کہ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 44 اور 64 کے مطابق وہی اس کے حقیقی مفسر و مبین ہیں۔ انہی عظیم مرتبت مفسر کا ارشاد ہے، قرآن اور میری اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور جب تک امت اسلامی ان دو گراں قدر چیزوں سے متمسک رہے گی کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ حضرات معصومین علیہ السلام نے اصحاب کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب بھی تم لوگ معنی قرآن کو سمجھنے میں مشکل سے دوچار ہو جاؤ تو آل محمد علیہ السلام سے سوال کرو۔ بصائر الدرجات صفحہ 192۔ یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے قرآن کریم میں مذکور واقعات کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے جسے انتہائی سادہ اور آسان زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ البتہ واقعات کی جزیات کو مکمل کرنے کے لیے معصومین علیہ السلام سے مروی مستند روایات اور بعض مورخین اور بلند پایہ مفسرین قرآن کے نظریات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔